مہربانی کریں اپنے بچوں پہ کسی فرد کے لیے گولیاں نہ چلائیں. آپ کے بچے ہیں, آپ اس ملک کے ادارے ہیں. کسی ایک پارٹی کے لیے بچوں کو مارنا یہ بغاوت کی طرف جائے گا. حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, جو بھی آئین کے خلاف کام کرے گا ہم ان کا راستہ روکیں گے. ہم نے آئین کی تحفظ کا 10 دفعہ اٹھایا ہے. انہوں نے اٹھایا ہے, وہ گپ لگاتے ہیں. انہوں نے تو یہ حلف بھی اٹھایا, ہر سرکاری افسر کا یہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا. اگر کسی کو شوق ہے سیاست کا, بسم اللہ. ہمارے اداروں کو, ہمارے لوگوں کو لت پڑ گئی ہے پارٹیوں کے اندر پارٹیاں بنانا. اس کا ہم نے فائدہ دیکھا, فائدہ کیا ہوا؟ ہماری غلط پالیسی کی وجہ سے ہم بنگال ایسٹ پاکستان کھو چکے. ہماری غلط پالیسی, بلوچستان یہ, بلوچستان وہ. بلوچستان کیسے آپ کی بات مانے؟ ایک بات میں بھول گیا, اچھی یاد آئی. بلوچستان کی جو موجودہ حکومت ہے, ان غریبوں سے لکھوا دیا گیا 200 میل یا 400 میل کا علاقہ, قلعہ عبداللہ, قلعہ سیف اللہ, جوگ, اس کے تمام منرلز OGDC ایل یا کوئی اور 2 محکموں کو دے دیے گئے ہیں. اور انہیں یہ کہ اس میں بلوچستان کا حصہ صرف 10% ہوگا. یہ کون مانے گا بابا؟ یہ کون مانے گا؟ آئین کہتا ہے, 18th امینڈمنٹ کہتی ہے کہ صوبوں کے وسائل پہ صوبوں کا اختیار ہوگا. اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں کورٹ. ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے کہ سارے منرلز آپ لوٹیں گے, لوگ آئیں گے اور 10% ہمارے صوبے کا ہوگا. نہیں, نہ ہم یہ مانیں گے. اور جس انداز میں خیبر پختونخوا کی پارٹی لگی ہوئی ہے, تحریک انصاف والے لگے ہوئے ہیں اپنے منرلز کو بچانے کے لیے, وی سپورٹ دیم. آپ نہ مجبور کریں لوگوں کو. پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن جو آئے گا, نقصان اس ملک کا ہوگا. خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں. اس وقت جو امن و امان کے حالات ہیں بلوچستان میں بھی, KP میں بھی, خاص طور پہ بلوچستان میں بھی, وہاں ہمارے پاس قیمتی معدنیات ہے, بڑا قیمتی صوبہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا پرامن رہنے کا حل کیا ہے؟ یہ حل یہی ہے کہ یہاں ان کے پاس بول بالا ہو, منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو, آئین کے تحت دی گئی خود مختاری صوبوں کو ملی ہو, صوبوں کے وسائل پنجاب کے ہو, سندھ کے ہو, فلانا کے ہو, سرائکیم کے ہو, ان پہ آئینی طور پہ وہاں کے سارا کا سارا نہیں, آئینی طور پہ ان کا حق تسلیم. ابھی دیکھیں اللہ تو کہاں سے کر رہا ہے, عمرے سے آیا, میں عرض کر رہا تھا اب چاہتے کیا ہیں. میں کچھ اس نے خراب کر دیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی نہیں بھاگے گا. دیکھو یہ پاکستان زندہ باد میں کیسے کہوں؟ بلوچ جب اس کو آپ غلام بنانا چاہیں گے تو وہ پاکستان زندہ باد کیسے کہے گا؟ پختونخوا وطن کو جب آپ قبضہ کرنا چاہیں گے, پاکستان تب زندہ باد ہوگا میرے بھائی جب بلوچ زندہ باد ہوگا, جب پنجابی زندہ باد ہوگا, جب سرائکی زندہ باد ہوگا. مل بیٹھ کے ہم سارے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. ایک افسوس اس بات کا, ہمارے سارے ادارے جانتے ہیں, اور ہمارے بڑے کمپیٹنٹ ادارے ہیں, سول اور ملٹری دونوں. سارے ادارے جانتے ہیں کہ کون الیکشن جیت گیا. میں ریکویسٹ کروں گا فوجیوں سے, میں ریکویسٹ کروں گا پولیس کے افسران سے, میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ملٹری ٹروپر سے کہ بابا آپ حکومت پاکستان کے ملازمین ہیں. آپ نے بات کی کہ ایک منٹ میرے دوست, مہربانی کریں اپنے بچوں پہ کسی فرد کے لیے گولیاں نہ چلائیں. آپ کے بچے ہیں, آپ اس ملک کے ادارے ہیں. کسی ایک پارٹی کے لیے بچوں کو مارنا یہ بغاوت کی طرف جائے گا. جی بابا. آپ نے بات کی کہ ہمارے اپنے ادارے, تو کیا ادارے والے بھی آپ کو اپنے سمجھتے ہیں؟ اور دوسرے مدنیات کی بات کی, مدنیات اسٹیبلشمنٹ لے کے جا رہی ہے یا حکومت؟ حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, جو بھی آئین کے خلاف کام کرے گا ہم ان کا راستہ روکیں گے. ہم نے آئین کی تحفظ کا 10 دفعہ اٹھایا ہے. انہوں نے اٹھایا ہے, وہ گپ لگاتے ہیں. انہوں نے تو یہ حلف بھی اٹھایا, ہر سرکاری افسر کا یہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا. اگر کسی کو شوق ہے سیاست کا, بسم اللہ. آپ سیکرٹری فلانا ڈپارٹمنٹ کی وردی اتار دیں, آ جائیں. جرنیل صاحب آپ وردی اتار آئے, پھر دیکھیں ووٹ لینا کتنا آسان کام ہے, اپنے پیچھے لوگوں کو چلانا کتنا آسان کام ہے. مہربانی کریں, اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں, اور اکٹھے مل کر آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں. جنرلز اینڈ ججز آل کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے اس ملک کو بچانے کی. سارا خطہ
جنگوں کی لپیٹ میں جا رہا ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی ذمہ داران ہیں اس ملک کے، خدا کے لیے تمام ہمسایوں کی میٹنگ بلائیں بشمول ہندوستان، ایران، افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان، کہ بھائی اس خطے کو اس دوزخی جنگ کے اسلحوں سے کس طرح بچایا جائے. یہ خدمت ہوگی. یہ خدمت نہیں ہے کہ آپ تحریک انصاف کے بچوں کو بے عزت کریں یا کسی جرنلسٹ کے کیا نام ہے نورانی کیا ہے اس کے بھائیوں کو غائب کر دیں پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں ہے. یہ ظلم جنتا ہے. بابا گولت